اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ گزشتہ خطبے میں بیان ہوا تھا. اس بارے میں کچھ مزید باتیں ہیں جو بیان کرنے والی. صحیح بخاری کی جو روایت بیان کی گئی تھی اس سے یوں معلوم ہوتا تھا کہ حضرت عمر پر جب حملہ ہوا تو اسی وقت فجر کی نماز کی ادائیگی ادا کی گئی. اور حضرت عمر اس وقت مسجد نہیں تھے، جبکہ دوسری روایات میں ملتا ہے کہ فوری طور پر حضرت عمر کو گھر لے جایا گیا اور نماز بعد میں ادا کی گئی، جیسا کہ صحیح بخاری کے شارح علامہ ابن حجر اس روایت کے نیچے ایک دوسری روایت نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر کا خون زیادہ بہنے لگا اور ان پر غشی طاری ہو گئی تو میں نے انہیں لوگوں کے ساتھ اٹھایا اور انہیں گھر پہنچا دیا. آپ پر بے ہوشی طاری رہی یہاں تک کہ صبح کی روشنی نمایاں ہو گئی. جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے ہماری طرف دیکھ کر فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ جی ہاں. اس پر آپ نے فرمایا اس کا کوئی اسلام نہیں جس نے نماز ترک کی. پھر آپ نے وضو کیا اور نماز پڑھی. اس کے علاوہ طبقات کبریٰ میں بھی یہی ہے کہ حضرت عمر کو اٹھا کر گھر پہنچایا گیا اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی. نیز یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن نے قرآن کریم کی سب سے چھوٹی 2 صورتیں والعصر اور انا اعطیناک الکوثر پڑھیں، اور ایک جگہ والعصر اور قل یا ایھا الکافرون پڑھنے کا ذکر ہے. حضرت عمر کے قاتل کا ذکر کرتے ہوئے طبقات کبریٰ میں لکھا ہے کہ جب حضرت عمر پر حملہ ہوا تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے فرمایا جاؤ اور دریافت کرو کہ کس نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نکلا اور میں نے گھر کا دروازہ کھولا تو لوگوں کو جمع دیکھا جو حضرت عمر کے حال سے ناواقف تھے. میں نے پوچھا کہ کس نے امیر المومنین کو خنجر مارا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے دشمن ابو لؤلؤ نے آپ کو خنجر مارا ہے جو مغیرہ بن شعبہ کا غلام ہے. اس نے اور لوگوں کو بھی زخمی کیا ہے، لیکن جب پکڑا گیا تو اسی خنجر سے اس نے خودکشی کر لی. اس بارے میں کہ کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کوئی سازش کا نتیجہ تھی یا ذاتی انات تھا اس شخص کا، بعد کے بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عمر کی شہادت صرف کسی ذاتی انات کی بنا پر نہیں تھی بلکہ ایک سازش تھی. بہرحال ان کی رائے بھی ہم دیکھتے ہیں. حضرت عمر جیسے بہادر خلیفہ کو جس طرح شہید کر دیا گیا، عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ مورخین اور سیرت نگار شہادت کے واقعات تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں، اور یہ تاثر ملتا ہے کہ ابو لؤلؤ فیروز نے جو ایک وقتی جوش اور غصہ میں انہیں قتل کر دیا تھا،
لیکن حال کے بعض مورخین سیرت نگار اس پر تفصیل کے ساتھ بحث کرتے ہوئے یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ محض ایک فرد واحد کا غصہ کی وجہ سے انتقامی کارروائی نہیں ہو سکتی، بلکہ ایک سازش تھی اور باقاعدہ ایک پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت حضرت عمر کو قتل کیا گیا تھا۔ اور اس سازش میں مشہور ایرانی سپہ سالار ہرمزان، جو کہ اب بظاہر مسلمان ہو کر مدینہ میں رہ رہا تھا، وہ بھی اس میں شامل تھا۔ حال کے ان مصنفین نے قدیم مورخین اور سیرت نگاروں سے شکوہ کیا ہے کہ کیوں انہوں نے اس اہم قتل پر تفصیلی بحث نہیں کی کہ یہ ایک سازش تھی۔ البتہ تاریخ و سیرت کے ایک اہم کتاب البدایہ و نہایہ میں صرف اتنا ملتا ہے کہ شبہ کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر کے قتل میں ہرمزان اور جفینہ کا ہاتھ تھا۔ چنانچہ اسی شبہ پر حضرت عمر کے سوانح نگار سیر حاصل بحث کرتے ہوئے اس کو باقاعدہ ایک سازش قرار دیتے ہیں۔ انہی مصنفین میں سے ایک محمد رضا صاحب اپنی کتاب سیرت عمر فاروق میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کسی بالغ قیدی کو مدینہ میں آنے کی اجازت نہیں دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ والی کوفہ نے ان کے نام ایک خط لکھا کہ ان کے پاس ایک غلام ہے جو بہت ہنر مند ہے اور وہ اس کو مدینے میں آنے کی اجازت کے طلبگار ہیں۔ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ وہ بہت کام جانتا ہے جس میں لوگوں کے لیے فائدے ہیں، وہ لوہار ہے، نقش و نگار کا ماہر ہے، بڑھئی ہے۔ حضرت عمر نے حضرت مغیرہ کے نام خط لکھا اور انہوں نے اسے مدینہ بھیجنے کی اجازت دے دی۔ حضرت مغیرہ نے اس پر ماہانہ 100 درہم ٹیکس مقرر کیا۔ وہ حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوا اور خراج زیادہ ہونے کی شکایت کی۔ حضرت عمر نے پوچھا، تم کون ہو؟ تم کون سے کام اچھی طرح کر لیتے ہو؟ اس نے آپ کو وہ کام بتائے جس میں اسے اچھی خاصی مہارت حاصل تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا، تمہارے کام کی مہارت کے حوالے سے تو تمہارا خراج کوئی زیادہ نہیں ہے۔ وہ آپ سے ناراضی کے حال میں واپس چلا گیا۔ حضرت عمر نے چند روز توقف کیا۔ ایک دن وہی غلام آپ کے پاس سے گزرا تو آپ نے اسے بلا کر کہا کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ تم ہوا سے چلنے والی چکی بہت اچھی بنا سکتے ہو۔ وہ غلام غصے اور ناپسندیدگی کے عالم میں حضرت عمر کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ میں آپ کے لیے ایک ایسی چکی بناؤں گا کہ لوگ اس کا چرچا کرتے رہیں گے۔ جب وہ غلام مڑا تو آپ اپنے ساتھ والے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، اس غلام نے مجھے ابھی بھی دھمکی دی ہے۔ چند دن گزرے، پھر ابو لولو نے اپنی چادر میں 2 دھاری والا خنجر چھپا رکھا تھا جس کا دستہ اس کے وسط میں تھا، اور اس نے حضرت عمر پر وار کیا، جیسا کہ واقعہ شہادت میں بیان ہو چکا ہے۔ اس کا ایک وار ناف کے نیچے لگا تھا۔ ابو لولا کو حضرت عمر سے ایک لحاظ سے کینہ اور بغض بھی تھا، کیونکہ عربوں نے اس کے علاقے کو فتح کر لیا تھا اور اسے قیدی بنا لیا تھا، اور اس کے بادشاہ کو ذلیل و خوار کرنے ہونے کی حالت میں جلا وطن ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ جب بھی کسی چھوٹے قیدی بچے کو دیکھتا تو ان کے پاس آ کر ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتا اور رو کر کہتا کہ عربوں نے میرا جگر گوشہ کھا لیا۔ جب ابو لولا نے حضرت عمر کو شہید کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا تو اس نے بڑے اہتمام سے 2 دھاری خنجر بنایا، اسے تیز کیا، پھر اسے زہر آلود کیا، پھر اسے لے کر ہرمزان کے پاس آیا اور کہا، تمہارا اس خنجر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، میرا تو خیال ہے تو اس کے ذریعے جس پر بھی وار کرے گا اسے قتل کر دے گا۔ ہرمزان
فارسیوں کے سپہ سالاروں میں سے تھا۔ مسلمان نے اسے تستر کے مقام پر قید کر لیا تھا اور انہوں نے اسے مدینہ بھیج دیا تھا۔ جب اس نے حضرت عمر کو دیکھا اس نے پوچھا ان کے محافظ دربان کہاں ہیں؟ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہ نے بتایا کہ ان کا کوئی محافظ ہے، نہ دربان ہے، نہ کوئی سیکرٹری ہے، نہ کوئی دیوان ہے۔ تو اس نے کہا کہ انہیں تو نبی ہونا چاہیے۔ بہرحال پھر وہ مسلمان ہو گیا اور حضرت عمر نے اس کے لیے 2000 مقرر کر دیے اور اسے مدینہ میں قیام کرایا۔ طبقات ابن سعد میں نافع کی سند سے ایک روایت ہے کہ حضرت عبد الرحمن نے وہ چھری دیکھی جس کے ذریعے سے حضرت عمر کو شہید کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا میں نے گزشتہ روز یہ چھری ہرمزان اور جفینہ کے پاس دیکھی تھی، تو میں نے پوچھا تم اس چھری سے کیا کرتے ہو؟ تو ان دونوں نے کہا ہم اس کے ذریعے گوشت کاٹتے ہیں کیونکہ ہم گوشت کو چھوتے نہیں۔ اس پر حضرت عبیداللہ بن عمر نے حضرت عبد الرحمن سے پوچھا کیا آپ نے یہ چھری ان دونوں کے پاس دیکھی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ بس حضرت عبیداللہ بن عمر نے اپنی تلوار پکڑی اور دونوں کے پاس آئے اور انہیں قتل کر دیا۔ حضرت عثمان نے حضرت عبیداللہ کو بلا بھیجا۔ جب وہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا آپ کو ان دونوں افراد کو قتل کرنے پر کس چیز نے برنگ ریختہ کیا ہے جبکہ وہ دونوں ہماری امان میں ہیں؟ یہ سنتے ہی حضرت عبیداللہ نے حضرت عثمان کو پکڑ کر زمین پر گرا دیا، حتیٰ کہ لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے حضرت عثمان کو حضرت عبیداللہ سے بچایا۔ جب حضرت عثمان نے انہیں بلوایا تھا تو انہوں نے حضرت عبیداللہ نے تلوار حمائل میں کر لی تھی، لیکن حضرت عبد الرحمن نے انہیں سختی کے ساتھ کہا کہ اسے اتار دو، تو انہوں نے تلوار اتار کر رکھ دی تھی۔ سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر شہید کر دیے گئے، یہ ایک روایت ہے، کہاں تک یہ سچی ہے اللہ بہتر جانتا، جو پہلے میں نے بیان کی حضرت عثمان والا قصہ کہاں تک صحیح ہے، لیکن بہرحال قتل کرنے کا واقعہ اور جگہ بیان ہوا ہے۔ حضرت عمر شہید کر دیے گئے تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے کہا میں حضرت عمر کے قاتل ابو لہب کے پاس سے گزرا تھا جبکہ جفینہ اور ہرمزان بھی ان کے ساتھ تھے اور وہ سرگوشی کر رہے تھے۔ جب میں اچانک ان کے پاس پہنچا تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے اور ایک خنجر ان کے مابین گر پڑا، اس کے 2 پھل تھے اور اس کا دستہ اس کے وسط میں تھا۔ بس دیکھو کہ جس خنجر سے حضرت عمر کو شہید کیا گیا ہے وہ کیسا تھا۔ بس انہوں نے دیکھا تو وہ خنجر بالکل ویسا ہی تھا جیسے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے بیان کیا تھا۔ جب حضرت عبیداللہ بن عمر نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر سے سنا تو تلوار لے کر نکل پڑے، حتیٰ کہ ہرمزان کو آواز دی۔ جب وہ ان کے پاس آیا تو اسے کہا میرے ساتھ چلو، حتیٰ کہ ہم اپنے ایک گھوڑے کو دیکھیں، اور خود اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ جب وہ آپ کے آگے چلنے لگا تو انہوں نے اس پر تلوار کا وار کیا۔ حضرت عبیداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ جب اس نے تلوار کی حدت محسوس کی تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا۔ حضرت عبیداللہ کہتے ہیں کہ میں نے جفینہ کو آواز دی، وہ ہیرا کے نصارہ میں سے ایک نصرانی تھا، وہ سعد بن ابی وقاص کا مددگار تھا۔ انہوں نے اسے صلح کے لیے مدینہ بھیجا تھا جو کہ ان کے درمیان ہوئی تھی۔ وہ مدینہ میں کتابت سکھاتا تھا۔ جب میں نے اسے تلوار ماری تو اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے صلیب کا نشان بنایا۔ پھر حضرت عبیداللہ آگے بڑھے اور ابو لؤلؤ کی بیٹی کو قتل کر دیا جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتی تھی۔ حضرت عبداللہ کا ارادہ تھا کہ آج وہ مدینہ میں کسی قیدی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ مہاجرین ان کے خلاف اکٹھے ہو گئے اور انہیں روکا اور انہیں دھمکی دی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں انہیں ضرور قتل کروں گا، اور وہ مہاجرین کو بھی خاطر میں نہ لائے، حتیٰ کہ حضرت عمر بن عاص ان کے ساتھ مسلسل لگے رہے بات چیت میں، حتیٰ کہ انہوں نے تلوار حضرت عمر بن عاص کے حوالے کر دی۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص ان کے پاس آئے تو ان دونوں نے ایک دوسرے کی پیشانی کے بال پکڑ لیے، غرض آپ نے ہرمزان، جفینہ اور ابو لؤلؤ کی بیٹی کو قتل کر دیا۔ اب تمام معاملہ اس بحث میں ذکر کیا جا چکا ہے کہ جس نے ابو لؤلؤ کو حضرت عمر کے قتل کرنے پر اکسایا تھا، اور جو روایات ہم تک پہنچی ہیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں
کہ حضرت عمر کا قتل ایک سازش تھی۔ یہ لکھنے والے لکھتے ہیں جو اس حق میں ہیں کہ یہ سازش تھی۔ ہرمزان نے یہ ساری منصوبہ بندی کی تھی کہ اس نے حضرت عمر کے خلاف ابو لولو کے کینے اور بغض کو مزید بھڑکایا۔ وہ دونوں اجمی تھے۔ پھر یہ کہ جب ہرمزان کو قید کر لیا گیا اور اسے مدینہ بھیج دیا گیا تو اس نے اس اندیشے کے پیش نظر اسلام قبول کر لیا کہ خلیفہ اسے قتل کر دیں گے۔ طبقات ابن سعد میں نافع کی روایت میں مذکور ہے کہ عبد الرحمن بن عوف نے وہ چھری دیکھی تھی جس کے ساتھ حضرت عمر کو شہید کیا گیا تھا، اور سعید بن مسیب کی روایت طبری میں مذکور ہے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر نے وہ خنجر دیکھا تھا جو ابو لولو، جفینہ اور ہرمزان کے درمیان گر گیا تھا جب وہ اچانک ان کے پاس آئے تھے، تو وہ ان کے چلنے کی وجہ سے گر گیا تھا۔ جب حضرت عبید اللہ بن عمر نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر سے یہ بات سنی تو وہ فوراً آ گئے اور ان دونوں کو قتل کر دیا، اور انہوں نے اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ انہوں نے جذبہ انتقام سے مغلوب ہو کر ابو لولو کی بیٹی کو بھی قتل کر دیا۔ وہ خنجر جس کے متعلق حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے بتایا تھا وہ بالکل وہی تھا جس کے ذریعے حضرت عمر کو شہید کیا گیا تھا۔ اگر حضرت عبید اللہ بن عمر ہرمزان اور جفینہ کو قتل کرنے میں جلدی نہ کرتے تو اس بات کا امکان تھا کہ ان دونوں کو معاملہ کی تحقیق کے لیے بلایا جاتا اور اس طرح یہ سازش آشکار ہو جاتی۔ اگر ان سب چیزوں کو سامنے رکھا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح سمجھی جا سکتی ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی، اور جس نے اس سازش کو عملی جامہ پہنایا اور حضرت عمر کو قتل کیا وہ ابو لولو تھا۔ یہ سازش کے حق میں کہنے والے کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور سیرت نگار ڈاکٹر محمد حسین ہیکل اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ جب مسلمان ایرانیوں اور عیسائیوں پر غالب آئے تھے، جب سے ان ملکوں کی زمام حکومت انہوں نے سنبھالی تھی اور شہنشاہ ایران کو فرار پر مجبور کیا تھا برتاش شکست دے کر، اس وقت سے ایرانی یہودی اور عیسائی اپنے دلوں میں عربوں کے خلاف عموماً اور حضرت عمر کے خلاف خصوصاً کینہ اور بغض کے جذبات چھپائے بیٹھے تھے۔ اس وقت لوگوں نے اپنی گفتگو میں اس کینے کے اور بغض کا ذکر بھی کیا تھا، اور انہوں نے حضرت عمر کی وہ بات بھی یاد آئی تھی جو انہوں نے یہ معلوم کرنے کے بعد کہ ان پر حملہ کرنے والا ابو لولو ایک ایرانی ہے کہی تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا تھا، میں تم کو منع کرتا تھا کہ ہمارے پاس کسی بے دین کو گھسیٹ کر نہ لانا، لیکن تم نے میری بات نہ مانی۔ مدینہ میں ان اجمی بے دینوں کی تعداد مختصر سی تھی لیکن ایک جماعت تھی جن کے دل غضب اور انتقام سے لبریز اور جن کے سینے کینہ و بغض کی آگ سے دہک رہے تھے، اور کون جانے ہو سکتا ہے ان لوگوں نے سازش کی ہو اور ابو لولو کا یہ فعل اسی سازش کا نتیجہ ہو جس کا جال ان دشمنان اسلام نے اپنے کینہ اور دشمنی کی پیاس بجھانے کے لیے بنا تھا، اور جس کے متعلق وہ سمجھ رہے تھے کہ اس طرح عربوں کے اتحاد کو پارا پارا کر کے مسلمانوں کے بازو کمزور کیے جا سکتے ہیں۔ حضرت عمر کے صاحبزادوں کو حقیقت حال سے باخبر ہونے کی سب سے زیادہ بے چینی تھی۔ وہ اس راز سے پردہ اٹھا کر اس کی تہہ تک پہنچ سکتے تھے۔ اگر ابو لولو فیروز خودکشی نہ کرتا، لیکن اس نے خودکشی کر لی اور اس راز کو اپنے ساتھ قبر میں لے گیا تو کیا بات ختم ہو گئی اور اب اس راز کو پانے کی کوئی سبیل نہیں رہے گی؟ پھر لکھتا ہے لکھنے والا مورخ اس سازش کو بے نقاب کے حق میں جو ہے کہ یہ سازش تھی کہ نہیں، بلکہ کارکنان قضاء و قدر نے چاہا کہ عرب کا ایک سردار اس راز سے واقف ہو جائے اور اس سازش کی طرف رہنمائی کرے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جب وہ چھری دیکھی جس سے حضرت عمر کو شہید کیا گیا تھا تو فرمایا، میں نے یہ چھری کل ہرمزان اور جفینہ کے پاس دیکھی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا، تم اس چھری سے کیا کرو گے؟ بولے کہ گوشت کاٹیں گے، کیونکہ ہم گوشت کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے فرمایا کہ میں حضرت عمر کے قاتل ابو لولو کے پاس سے گزرا، جفینہ اور ہرمزان اس کے ساتھ تھے اور وہ آپس میں چپ کے باتیں کر رہے تھے۔ میں دفعتاً ان کے پاس پہنچا تو وہ بھاگے
اور ایک خنجر ان کے درمیان گر پڑا جس کے 2 پھل تھے اور دستہ بیچ میں تھا۔ دیکھو وہ خنجر کیسا ہے جس سے حضرت عمر کو شہید کیا گیا ہے۔ لوگوں نے دیکھا تو واقعی وہی خنجر تھا جو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے بتایا تھا۔ پھر تو اس معاملے میں کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ یہ لکھنے والا کہتا ہے کہ دونوں سچے گواہ ہیں، بلکہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ قابل اعتبار ہے، اور گواہی دے رہے ہیں کہ جس چھری سے حضرت عمر کو شہید کیا گیا وہ ہرمزان اور جفینہ کے پاس تھی۔ ان میں سے ایک گواہ کا کہنا ہے کہ اس نے قاتل ابو لوگ کو قتل کرنے سے پہلے دونوں سے سازش کرتے دیکھا ہے، اور دونوں گواہوں کے بیان کے مطابق یہ سب کچھ اس رات کا قصہ ہے جس صبح حضرت عمر پر حملہ کیا گیا۔ کیا اس کے بعد بھی کوئی شخص اس میں شبہ کر سکتا ہے کہ امیر المومنین اس سازش کا شکار ہوئے، جس کے اہم کردار تو یہی 3 آدمی تھے؟ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے ایرانی یا ان قوموں کے افراد بھی اس میں شامل ہوں جن پر مسلمانوں نے غلبہ پایا تھا۔ حضرت عبید اللہ بن عمر نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی بات اور عبد الرحمن بن ابی بکر کی شہادت سنی تو ساری کائنات ان کی نگاہوں میں خون ہی خون ہو گئی۔ ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ مدینہ کے تمام پردیسی اس سازش میں شریک ہیں اور ان سب کے ہاتھوں سے جرم کا خون ٹپک رہا ہے۔ انہوں نے فوراً تلوار سنبھالی اور سب سے پہلے ہرمزان اور جفینہ کا کام تمام کیا۔ روایت ہے کہ انہوں نے ہرمزان کو آواز دی، اور جب وہ باہر نکل کر آیا تو اس سے کہا کہ ذرا ساتھ آؤ اور میرے گھوڑے کو دیکھ لو، اور خود پیچھے ہٹ گئے۔ جب وہ ان کے سامنے سے گزرا تو تلوار کا ایک ہاتھ اس پر مارا۔ ایرانی نے جب تلوار کی سوزش محسوس کی تو کہا لا الہ الا اللہ، اور وہیں ڈھیر ہو گیا۔ روایت ہے کہ حضرت عبید اللہ بن عمر نے کہا، یہ حضرت عمر کے بیٹے تھے، کہ پھر میں نے جفینہ کو بلایا، وہ ہیرا کا ایک عیسائی تھا اور سعد بن ابی وقاص کا دودھ شریک بھائی تھا۔ اس رشتے سے سعد اسے مدینہ لے آئے تھے جہاں وہ لوگوں کو پڑھایا لکھایا کرتا تھا۔ جب میں نے اسے تلوار ماری تو اس نے اپنے دونوں آنکھوں کے سامنے کے درمیان صلیب کا نشان بنایا۔ عبداللہ کے دوسرے بھائی بھی اپنے والد کی شہادت پر ان سے کچھ کم غضبناک نہیں تھے، اور سب سے زیادہ غصہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو تھا۔ بہرحال یہ جو کیا انہوں نے، یہ کوئی قانونی طور پر اس کی اجازت نہیں تھی۔ کسی شخص کو اختیار نہیں کہ وہ خود انتقام لینے کے لیے کھڑا ہو جائے یا اپنا حق خود وصول کرے، جبکہ معاملات کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء رضوان اللہ علیہم کے لیے مخصوص تھا۔ وہ لوگوں کے درمیان منصفانہ فیصلے اور مجرم کے خلاف قصاص کو حکم صادر کرتے تھے۔ اس لیے منصفانہ فیصلے اور مجرم کے خلاف قصاص کا حکم صادر کرتے تھے۔ اس لیے حضرت عبید اللہ کو فرض تھا کہ جب انہیں اس سازش کا علم ہوا جس کے نتیجے میں ان کے والد کی جان گئی تو اس کا فیصلہ امیر المومنین سے چاہتے۔ اگر ان کے نزدیک سازش ثابت ہو جاتی تو وہ قصاص کا حکم جاری فرما دیتے، اور اگر ثابت نہ ہوتی یا اس کے متعلق امیر المومنین کے دل میں کوئی شبہ پیدا ہو جاتا نئے خلیفہ کے دل میں، تو وہ شبہ کی حد تک سزا میں تخفیف کر دیتے یا یہ فیصلہ دے دیتے کہ تنہا ابو لولو مجرم ہے۔ بہرحال جو انہوں نے کیا وہ قانونی طور پر ان کا حق نہیں بنتا تھا۔ مختصر یہ کہ ہر چند کے یہ وعید قیاس نہیں کہ قتل ایک باقاعدہ سازش ہو، لیکن اس وقت کے حالات کا تقاضا ہو کہ حضرت عثمان فوری طور پر اس میں تحقیق نہ کروا سکیں ہوں، یا جو بھی حالات ہوں ابتدائی مورخ اس کے متعلق خاموش ہیں اور اس زمانے کے کچھ مورخ قرائن کی روشنی میں اس پر بحث کر رہے ہیں، اور ان کے دلائل میں کچھ وزن معلوم ہوتا ہے، کیونکہ یہ سازشی گروہ یہیں رکتا نہیں بلکہ پھر حضرت عثمان بھی اسی طرح کی ایک سازش کا شکار ہوتے ہیں، اور اس سے اس شبے کو مزید تقویت ملتی ہے کہ اسلام کی بڑھتی ہوئی ترقی اور غلبے کو روکنے کے لیے اور اپنے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بیرونی عناصر کی ایک سازش کے تحت حضرت عمر کو شہید کیا گیا تھا۔
واللہ عالم۔ صحیح مسلم میں مذکور ہے کہ حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ جب میرے والد پر حملہ ہوا تو میں ان کے پاس موجود تھا۔ لوگوں نے ان کی تعریف کی اور کہا جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ دے۔ آپ نے فرمایا میں رغبت رکھنے والا بھی ہوں اور ڈرنے والا بھی ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ خلیفہ مقرر کر دیجئے۔ آپ نے کہا کیا میں تمہارا بوجھ زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی اٹھاؤں؟ میں چاہتا ہوں کہ اس میں میرا حصہ برابر کا ہو، یعنی نہ مجھ پر گرفت ہو نہ مجھے کچھ ملے۔ اگر میں کسی کو جانشین بناؤں تو انہوں نے بھی جانشین بنایا جو مجھ سے بہتر تھے، یعنی حضرت ابوبکر۔ بنا دوں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر میں تمہیں بغیر جانشین مقرر کرنے کے چھوڑ جاؤں تو تمہیں بغیر جانشین مقرر کرنے کے تو وہ تمہیں بغیر جانشین مقرر کرنے کے چھوڑ گئے تھے جو مجھ سے بہتر تھے، یعنی دوسری مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی کہ آپ تھے کہ انہوں نے مقرر نہیں کیا جانشین۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا تو میں جان گیا کہ آپ جانشین مقرر نہیں کریں گے۔ صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابن عمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت حفصہ کے پاس گیا، انہوں نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے والد جانشین مقرر کرنے والے نہیں؟ وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ وہ ایسا نہیں کریں گے۔ انہوں نے یعنی حضرت حفصہ نے فرمایا وہ ایسا کریں گے۔ وہ کہتے ہیں میں نے قسم کھائی کہ میں حضرت عمر سے دوبارہ بات کروں گا۔ کہتے ہیں صبح تک خاموش رہا اور آپ سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا حال یہ تھا کہ گویا میں اپنی قسم کی وجہ سے پہاڑ اٹھانے والا ہوں۔ میں لوٹا اور ان کے پاس گیا، انہوں نے مجھ سے لوگوں کا حال دریافت کیا، یعنی حضرت عمر نے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کہتے ہیں پھر میں نے جو وہ کہتے ہیں لوگ وہ باتیں بتائیں۔ پھر میں نے آپ سے کہا کہ میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے سنا ہے اور میں نے قسم کھائی کہ آپ سے وہ بات ضرور کہوں گا۔ ان کا خیال ہے لوگوں کا کہ آپ جانشین مقرر نہیں کریں گے۔ بات یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے اونٹوں کو چرانے والا ہو یا بکریوں کا چرواہا ہو، پھر وہ آپ کے پاس آئے اور انہیں چھوڑ دے تو آپ دیکھیں گے کہ اس نے ان کو ضائع کر دیا۔ بس لوگوں کی نگہبانی تو زیادہ ضروری ہے۔ کہتے ہیں حضرت عمر نے میری بات سے اتفاق کیا اور کچھ دیر کے لیے اپنا سر جھکایا، پھر آپ نے سر اٹھایا اور میری طرف توجہ کی اور فرمایا اللہ عز و جل اپنے دین کی حفاظت کرے گا۔ اگر میں کسی کو خلیفہ نہ بناؤں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ تو نہیں بنایا تھا، اور اگر میں خلیفہ بناؤں تو حضرت ابوبکر نے خلیفہ بنایا تھا۔ انہوں نے یعنی ابن عمر نے، حضرت عمر کے بیٹے نے کہا پس اللہ کی قسم جب انہوں نے حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کا ذکر کیا تو میں سمجھ گیا کہ آپ کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں کریں گے، اور یہ کہ آپ کسی کو جانشین نہیں بنائیں گے۔ حضرت مسور بن مخرمہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر کو زخمی کیا گیا تو درد سے بے قرار ہونے لگے۔ حضرت ابن عباس نے ان سے کہا جیسا کہ ان کو تسلی دینے لگے ہیں، امیر المومنین اگر ایسا ہے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ چکے ہیں اور آپ نے نہایت عمدگی سے آپ کا ساتھ دیا، پھر آپ ان سے ایسی حالت میں جدا ہوئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے خوش تھے، پھر آپ حضرت ابوبکر کے ساتھ رہے اور نہایت عمدگی سے ان کا ساتھ دیا، پھر آپ ان سے ایسی حالت میں جدا ہوئے کہ وہ آپ سے خوش تھے، پھر آپ ان کے صحابہ کے ساتھ رہے اور آپ نے نہایت عمدگی سے ان کا ساتھ دیا، اور اگر آپ ان سے جدا ہو گئے تو یقیناً آپ ایسی حالت میں ان سے جدا ہوں گے کہ وہ آپ سے خوش ہوں۔ حضرت عمر نے کہا یہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور ابھی خوشنودی کا ذکر کیا ہے تو یہ محض اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جو اس نے مجھ پر کیا، اور جو تم نے حضرت ابوبکر کی صحبت اور ان کی خوشنودی کا ذکر کیا ہے تو یہ بھی محض اللہ جل ذکرہ کا احسان ہے جو اس نے مجھ پر کیا، اور یہ جو تم نے میری فکر دیکھ رہے ہو تو یہ تمہاری خاطر اور تمہارے ساتھیوں کی خاطر ہے۔ میں اپنی فکر نہیں کر رہا، تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی فکر کر رہا ہوں۔ اللہ کی قسم
اگر میرے پاس زمین بھر سونا بھی ہو تو میں ضرور اللہ عز و جل کے عذاب سے فدیہ دے کر چھڑا لیتا، بیشتر اس کے کہ میں وہ عذاب دیکھوں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ آیت کی ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں خلفاء پر کوئی ایسی مصیبت نہیں آئی جسے انہوں نے خوف کھایا ہو، اور اگر آئی تو اللہ تعالیٰ نے اسے امن سے بدل دیا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حضرت عمر شہید ہو گئے، مگر جب واقعات کو دیکھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر کو اس شہادت سے کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ وہ متواتر دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے شہادت نصیب کر اور شہید بھی مجھے مدینے میں کر۔ بس وہ شخص جس نے اپنی ساری عمر یہ دعائیں کرتے ہوئے گزار دی ہو کہ یا اللہ مجھے مدینے میں شہادت دے، وہ اگر شہید ہو جائے تو ہم یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اس پر ایک خوفناک وقت آیا مگر وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے امن سے نہ بدلا گیا۔ بے شک اگر حضرت عمر شہادت سے ڈرتے اور پھر وہ شہید ہو جاتے تو کہا جا سکتا تھا کہ ان کے کوئی خوف کو خدا نے امن سے نہ بدلا، مگر وہ تو دعائیں کرتے رہتے تھے کہ یا اللہ مجھے مدینے میں شہادت دے۔ بس ان کی شہادت سے یہ کیوں کر ثابت ہو گیا کہ وہ شہادت سے ڈرتے ہی تھے، اور جو وہ شہادت سے نہیں ڈرتے تھے بلکہ اس کے لیے دعائیں کرتے تھے جن کو خدا تعالیٰ نے قبول فرما لیا، تو معلوم ہوا کہ اس آیت کے ماتحت ان پر کوئی ایسا خوف نہیں آیا جو ان کے دل نے محسوس کیا ہو۔ اور اس آیت میں جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں یہی ذکر ہے کہ خلفاء جس بات سے ڈرتے ہوں گے وہ کبھی وقوع پذیر نہیں ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ مگر جب وہ ایک بات سے ڈرتے ہی نہ ہوں بلکہ اپنی عزت اور بلندی درجات کا مجھے سمجھتے ہوں تو اسے خوف کہنا اور پھر یہ کہنا کہ اسے امن سے کیوں نہ بدل دیا گیا بے معنی بات ہے۔ یہ نقطہ بھی سمجھنے والا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو جب حضرت عمر کی اس دعا کو پڑھا تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ اس کا بظاہر یہ مطلب تھا کہ دشمن مدینے پر حملہ کرے اور اس کا حملہ اتنی شدت سے ہو کہ تمام مسلمان تباہ ہو جائیں، پھر وہ خلیفہ وقت تک پہنچے اور اسے بھی شہید کر دے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی دعا بھی قبول کر لی اور ایسے سامان پیدا کر دیے جن سے اسلام کی عزت قائم رہی۔ چنانچہ بجائے اس کے کہ مدینے پر کوئی بیرونی لشکر حملہ آور ہوتا، اندر سے ہی ایک خبیث اٹھا اور اس نے خنجر سے آپ کو شہید کر دیا۔ غلاموں کی آزادی کے حوالے سے اسلامی تعلیم بیان کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود نے لکھا ہے حضرت عمر کی شہادت کے واقعہ کو لے کر اور اس کا سبب بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ پہلے تو یہ حکم دیا کہ تم احسان کر کے بغیر کسی تاوان کے ہی ان کو رہا کر دو، یعنی غلاموں کو بغیر کسی تاوان کے رہا کر دو۔ پھر یہ کہا کہ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو تاوان وصول کر کے آزاد کر دو، اور اگر کوئی شخص ایسا رہ جائے، کوئی غلام جو خود تاوان ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، تو اس کی حکومت بھی اس کے معاملہ میں کچھ دلچسپی، اور جہاں سے وہ آیا جس حکومت کا وہ فرد ہے اس کو آزاد کرانے میں اس کی حکومت بھی کوئی دلچسپی نہ لیتی ہو، اور اس کے رشتہ دار بھی لاپرواہ ہوں، تو وہ تم کو نوٹس دے کر اپنی تاوان کی قسطیں مقرر کروا سکتا ہے۔ پھر وہ خود قیدی جو ہے وہ اپنی تاوان کی قسطیں مقرر کروا سکتا ہے۔ ایسی صورت میں جہاں تک اس کی کمائی کا تعلق ہے قسط چھوڑ کر سب اسی کی ہوگی اور وہ عملاً پورے طور پر آزاد ہوگا، یعنی جتنی کمائی وہ کرے گا اس میں سے وہ قسط ادا کرے گا جو اس نے آزادی کے لیے رکھی ہے، اور باقی آمد اس کی اپنی ہے، اور یہ ایک طرح کی آزادی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک ایسے غلام نہیں مارا تھا جس نے مکاتبت کی ہوئی تھی۔ وہ غلام جس مسلمان کے پاس رہتا تھا ان سے ایک دن اس نے کہا کہ میری اتنی حیثیت ہے، آپ مجھ پر تاوان ڈال دیں، میں ماہوار قسط کے ذریعے آہستہ آہستہ تمام تاوان ادا کر دوں گا۔ انہوں نے ایک معمولی سی قسط مقرر کر دی اور وہ ادا کرتا رہا۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اس نے شکایت کی کہ میرے مالک نے مجھ پر بھاری قسط مقرر کر رکھی ہے، آپ اسے کم کرا دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی آمدن کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ جتنی آمد کے اندازے پر قسط مقرر ہوئی تھی اس سے کئی گنا زیادہ آمد وہ پیدا کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ
دیکھ کر فرمایا کہ اس قدر آمد کے مقابلے میں تمہاری قسط بہت معمولی ہے، اسے کم نہیں کیا جا سکتا۔ اس فیصلے سے وہ سخت غصہ آیا اور اس نے سمجھا کہ میں چونکہ ایرانی ہوں اس لیے میرے خلاف فیصلہ کیا گیا ہے اور میرے مالک کا عرب ہونے کی وجہ سے لحاظ کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس نے غصے میں دوسرے ہی دن خنجر سے آپ پر حملہ کر دیا اور آپ انہی زخموں کے نتیجے میں شہید ہو گئے۔ حضرت مسلمہ مزید بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں دو ہی چیزیں راستی سے پھیرنے کا موجب ہوتی ہیں، یا تو انتہائی بغض یا پھر انتہائی محبت۔ انتہائی بغض بسا اوقات معمولی واقعے سے پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر کے واقعے کو وقت دیکھو، کتنے معمولی واقعے سے بغض بڑھا جس نے عالم اسلامی کو کتنا بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس واقعے کا اثر اب تک چلتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت عمر کے وقت ایک مقدمہ آپ کے پاس آیا، کسی شخص کا غلام کو ماتا بہت تھا لیکن مالک کو دیتا کم تھا۔ حضرت عمر نے اس غلام کو بلایا اور اسے کہا کہ مالک کو زیادہ دیا کرو۔ اس وقت چونکہ پیشہ ور کم ہوتے تھے اس لیے لوہاروں اور نجاروں کی بڑی قدر ہوتی تھی۔ وہ غلام آٹا پیسنے کی چکی بنایا کرتا تھا اور اس طرح کافی کماتا تھا۔ حضرت عمر نے 3.5 آنے اس کے ذمہ لگا دیے کہ مالک کو ادا کیا کرو۔ یہ کتنی قلیل رقم ہے، مگر اس کا خیال تھا کہ حضرت عمر نے غلط فیصلہ کیا ہے۔ اس پر اس کے دل میں بغض بڑھنا شروع ہوا۔ ایک دفعہ حضرت عمر نے اسے کہا کہ ہمیں بھی چکی بنا دو۔ اس پر کہنے لگا کہ ایسی چکی بنا دوں گا جو خوب چلے گی۔ یہ سن کر کسی نے حضرت عمر سے کہا آپ کو دھمکی دے رہا ہے۔ یہ پہلے جو واقعہ ہے اس سے اسی کو لگتا ہے کہ اسی سے ملتا جلتا ہے، یہ وہی واقعہ ہے اور اسی کا واقعہ ہے، بہرحال ہے اسی غلام کا۔ آپ نے کہا الفاظ تو یہ بات ظاہر نہیں کرتے۔ پہلی روایت میں کہ حضرت عمر نے خود کہا تھا کہ یہ دھمکی دے رہا ہے۔ اس نے کہا کہ لہجہ دھمکیاں میز تھا۔ آخر ایک دن حضرت عمر نماز پڑھ رہے تھے کہ اس غلام نے آپ کو خنجر مار کر قتل کر دیا۔ حضرت مسلموں لکھتے ہیں کہ وہ عمر جو کروڑوں انسانوں کا بادشاہ تھا، جو بہت وسیع مملکت کا حکمران تھا، جو مسلمانوں کا بہترین رہنما تھا، 3.5 آنے پر مار دیا گیا۔ مگر بات یہ ہے کہ جن کی طبیعت میں بغض اور کینہ ہوتا ہے وہ 3.5 آنے یا 2 آنے نہیں دیکھتے، وہ اپنی پیاس بجھانا چاہتے ہیں۔ ان کی طبیعت بغض کے لیے وقف ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں وہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے لیے اور دوسروں کے لیے کیا نتیجہ ہوگا۔ حضرت عمر کے قاتل سے جب دریافت کیا گیا تو اس نے یہ سفاکانہ فعل کیوں کیا تھا، تو اس نے کہا کہ میرے خلاف فیصلہ کیا گیا تھا، میں نے اس کا بدلہ لیا ہے۔ پہلے یہ تفصیل بیان نہیں ہوئی اس طرح، ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا وقت ملا ہو، اس میں اس نے اس وقت پکڑتے ہوئے اس نے یہ کہہ دیا ہو کہ میں نے یہ اس لیے قتل کیا ہے اور پھر خودکشی بھی کر لی۔ اور مسلم موت کہتے ہیں کہ میں نے اس دردناک واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے اس کا اسلام پر آج تک اثر ہے، اور وہ اس طرح کہ گو موت ہر وقت لگی ہوئی ہے، مگر ایسے وقت میں موت کے آنے کا خیال نہیں کیا جاتا جب گواہ مضبوط ہوں، لیکن جب گواہ کمزور ہوں اور صحت انحطاط کی طرف ہو تو لوگوں کے ذہن خود بخود آئندہ انتظام کے متعلق سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے سے اس بارے میں باتیں نہیں کرتے، مگر خود بخود رو ایسی پیدا ہو جاتی ہے جو آئندہ انتظام کے متعلق غور کرنے کی تحریک کرتی ہے۔ اس وجہ سے جب امام فوت ہو تو لوگ چوکس ہوتے ہیں۔ چونکہ حضرت عمر کے گواہ مضبوط تھے، گو ان کی عمر 63 سال کی ہو چکی تھی، لیکن صحابہ کے ذہن میں یہ نہ تھا کہ حضرت عمر ان سے جلدی جدا ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے وہ آئندہ انتظام کے متعلق بالکل بے خبر تھے کہ یکدم حضرت عمر کی وفات کی مصیبت آ پڑی۔ اس وقت جماعت کسی دوسرے امام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس وقت عدم تیاری کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عثمان سے لوگوں کو وہ لگاؤ پیدا نہ ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ اس وجہ سے اسلام کی حالت بہت نازک ہو گئی اور حضرت علی کی وقت اور زیادہ نازک ہو گئی۔ یہ بھی ایک وجہ جو فساد بعد میں ہوئے ان کی بیان کی ہے، آپ کے نزدیک یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ فتنے کے وقت چند آدمی نماز کے موقع پر حفاظت کے لیے کھڑے ہونے ضروری ہیں۔
یہ بھی حضرت مسلم موعود نے فرمایا ہے. اور اس ضمن میں حضرت عمر کی شہادت کا واقعہ بیان کیا ہے. فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا صراحتاً حکم ہے کہ حفاظت کے لیے مسلمانوں میں سے آدھے کھڑے رہا کریں، اور گو یہ جنگ کے وقت کی بات ہے جب ایک جماعت کی حفاظت کے لیے ضرورت ہوتی ہے. لیکن اسے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ چھوٹے فتنے کے انسداد کے لیے اگر چند آدمی نماز کے وقت کھڑے ہو کر دیے جائیں تو یہ قابل اعتراض امر نہیں، بلکہ ضروری ہوگا یہ کس طرح کیا جائے. فرماتے ہیں کہ اگر جنگ کے وقت 1000 میں سے 500 حفاظت کے لیے کھڑے کیے جا سکتے ہیں تو کیا معمولی خطرے کے وقت 1000 میں سے 5-10 آدمی حفاظت کے لیے کھڑے نہیں کیے جا سکتے؟ یہ کہنا کہ خطرہ غیر یقینی ہے بیہودہ بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ نماز پڑھ رہے تھے، مسلمان بھی نماز میں مشغول تھے کہ ایک بدماش شخص نے سمجھا کہ یہ وقت حملہ کرنے کے لیے موزوں ہے. وہ آگے بڑھا اور اس نے خنجر سے وار کر دیا. اس واقعے کے بعد بھی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نماز کے وقت پہرا دینا اس کے اصول یا وقار کے خلاف ہے، یعنی نماز کے اصول یا وقار کے خلاف ہے، تو سوائے اپنی حماقت کے مظاہرہ کرنے کے اور وہ کچھ نہیں کرتا. اس کی مثال اس بیوقوفی سی ہے جو لڑائی میں شامل ہوا اور ایک تیر اسے آ لگا جس سے خون بہنے لگا. وہ میدان سے بھاگا اور خون پہنچتا ہوا یہ کہتا جاتا تھا کہ یا اللہ یہ خواب ہی ہو، یہ سچی بات نہ ہو کہ تیر مجھے لگ گیا. تاریخ سے یہ بھی ثابت ہے کہ ایک موقع پر صحابہ نے اپنی حفاظت کا انتظام نہ کیا تو انہیں سخت تکلیف اٹھانی پڑی. چنانچہ حضرت عمر بن عاص جب مصر کی فتح کے لیے گئے اور انہوں نے علاقے کو فتح کر لیا تو اس کے بعد جب وہ نماز پڑھاتے تو پہرے کا انتظام نہیں کرتے تھے. دشمنوں نے جب دیکھا کہ مسلمان اس حالت میں بالکل غافل ہوتے ہیں تو انہوں نے ایک دن مقرر کر کے چند سو مسلح آدمی عین اس وقت بھیجے جب مسلمان سجدے میں تھے، اور پہنچتے ہی انہوں نے تلواروں سے مسلمانوں کے سر کاٹنے شروع کر دیے. تاریخ سے ثابت ہے کہ سینکڑوں صحابہ اس دن مارے گئے یا زخمی ہوئے. ایک کے بعد دوسرا زمین پر گرتا اور دوسرے کے بعد تیسرا، اور ساتھی سمجھ ہی نہ سکتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، حتیٰ کہ شدید نقصان لشکر کو پہنچ گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوا تو آپ نے انہیں بہت ڈانٹا اور فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہ تھا کہ حفاظت کا انتظام رکھنا چاہیے؟ مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ مدینے میں بھی، یعنی حضرت عمر کو کیا معلوم تھا کہ مدینے میں بھی ایسا ہی ان کے ساتھ ہونے والا ہے. اس واقعے کے بعد صحابہ نے انتظام کیا کہ جب بھی نماز پڑھتے ہمیشہ حفاظت کے لیے پہرے رکھتے. حضرت عمر کی قرض کی بارے میں پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، اور آپ نے پوچھا تھا اور پھر اپنے بیٹے کو فرمایا تھا. اس بارے میں مزید یہ ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ عبداللہ بن عمر دیکھو مجھ پر کتنا قرض ہے. انہوں نے حساب کیا کہ 86,000 درہم نکلے. آپ نے فرمایا اے عبداللہ اگر آل عمر کا مال اس کے لیے کافی ہو تو ان کے مال سے میرا یہ قرض ادا کر دینا، اگر ان کا مال کافی نہ ہو تو بنو عدی بن کعب سے مانگنا، اگر وہ بھی کافی نہ ہو تو قریش سے مانگنا، اور ان کے علاوہ کسی اور سے نہ کہنا. صحابہ کرام جانتے تھے کہ ہمارا یہ سادہ زندگی بسر کرنے والا امام اتنی بڑی رقم اپنے اوپر خرچ کرنے والا نہیں ہے. انہیں معلوم تھا کہ رقم بھی انہوں نے ضرورت مندوں اور غریبوں پر ہی خرچ کی تھی جو قرض چڑھایا تھا اتنا. اس لیے عبد الرحمن بن عوف نے کہا حضرت عمر سے کہ آپ بیت المال سے قرض لے کر اپنا یہ قرض کیوں نہیں ادا کر دیتے؟ حضرت عمر نے فرمایا معاذ اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اور تمہارے ساتھی میرے بعد یہ کہیں کہ ہم نے تو اپنا حصہ عمر کے لیے چھوڑ دیا؟ تم اب تو مجھے تسلی دے دو گے، مگر میرے پیچھے ایسی مصیبت پڑ جائے کہ اس سے نکلے بغیر میرے لیے نجات کی کوئی راہ نہ ہو. پھر حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے فرمایا میرے قرض کی ذمہ داری قبول کرو. چنانچہ انہوں نے یہ ذمہ داری قبول کر لی. حضرت عمر ابھی دفن نہیں کیے گئے تھے کہ ان کے بیٹے نے ارکان شورا اور چند نصارہ کو اپنی اس ضمانت پر گواہ بنایا جو قرض کی ذمہ داری لی تھی. اور آپ کی حضرت عمر کی تدفین کے بعد ابھی جمعہ نہیں گزرا تھا
کہ حضرت عبداللہ بن عمر قرض کی رقم لے کر حضرت عثمان کی خدمت میں پہنچے اور چند گواہوں کے سامنے اس بار سے سبکدوش ہو گئے۔ قرض کی ادائیگی کے متعلق ایک اور روایت کتاب وفاء الوفا میں ملتی ہے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کے ذمہ قرض تھا۔ آپ نے حضرت عبداللہ اور حضرت حفصہ کو بلایا اور کہا، میرے ذمہ اللہ کا مال میں سے کچھ قرض ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کو اس حال میں ملوں کہ میرے ذمہ کوئی قرض نہ ہو، بس تم اس قرض کو پورا کرنے کے لیے اس مکان کو بیچ دینا جس میں رہتے تھے، بس اگر کچھ مال کم رہ جائے تو بنو عدی سے مانگنا، اگر پھر بھی بچ جائے تو قریش کے بعد کسی کے پاس نہ جانا۔ عبداللہ بن عمر نے حضرت عبداللہ بن عمر ان کی وفات کے بعد عمر کی حضرت معاویہ کے پاس گئے اور آپ نے حضرت عمر کا گھر خرید لیا، حضرت معاویہ نے، جس کو دارالقضاء کہا جاتا ہے۔ آپ نے وہ مکان بیچ دیا اور حضرت عمر کا قرض ادا کر دیا، اس لیے اس گھر کو دارالقضاء قضائے دین عمر کہا جانے لگا، یعنی وہ گھر جس کے ذریعے حضرت عمر کے قرض کو ادا کیا گیا تھا۔ یہ ذکر ابھی مزید چل رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ ذکر ہوگا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔